صفحہ نمبر 102 کے درمیان سے حدیث شروع کرنی ہے۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و نشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفسی۔ باب رفع الیدین، باب ہے رفع یدین کے متعلق۔ اذا قامہ، جب کھڑا ہوا جائے، من الرکعتین، دو رکعتوں سے۔ ان تقریباً یہاں کئی لوگ نا غلطی کھا جاتے ہیں، میں نے کئی کو دیکھا تو نہیں کرتے، الحمدللہ ویسے کافی لوگ کرتے بھی ہیں کہ باقی رفع یدین تو یاد جب نماز شروع کرنی تب رفع یدین کرنی، رکوع میں جانا پھر کرنی ہے، جب سمع اللہ لمن حمدہ کرنا پھر رفع یدین کرنی ہے۔ لیکن دو رکعتیں پڑھ کے، بے شک مغرب کی دو رکعتیں پڑھ کے، کیونکہ مغرب کی 3 رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھ کے ہم نے آدھی اتحیات پڑھنی ہوتی ہے، اور باقی جتنی بھی 4 سنتے ہیں، 4 فرض ہیں، جس طرح بھی ہیں، تو ہم نے آدھی اتحیات پڑھ کے جب کھڑے ہونا ہے نا تو رفع یدین کر کے پھر ہم نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ باب رفع یدین کے متعلق، جب کھڑا ہوا جائے 2 رکعتوں سے۔ حدثنا عیاش بن ولید قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع ان ابن عمر، بے شک عبداللہ بن عمر کانا تھے، اذا دخل فی الصلاۃ، جب نماز میں داخل ہوتے، کبرا تو تکبیر تحریمہ کہتے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، رفع یدیہ، تو رفع یدین کرتے، وَإِذَا قَالَ، اور جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف کی، رفع یدیہ، تو رفع یدین کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، اور جب کھڑے ہوتے 2 رکعتوں سے، رفع یدیہ، تو رفع یدین کرتے، ورفع ذالک، اور رفع یدین کی اسی طرح عبداللہ بن ورفع ذالک ابن عمر، اور مرفون کا اس حدیث کو عبداللہ بن عمر نے الی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ رواہ حماد بن سلمۃ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی، ورواہ ابن تہمان عن ایوب و موسیٰ بن عقبہ مختصرا، تو انہوں نے ذرا تھوڑی سی مختصر حدیث بیان کی ہے۔ باب وضع الیمنی علی الیسری، باب ہے کہ رکھا جائے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ یہ جب ہاتھ باندھنے ہوتے ہیں، سمجھو کہ ہم نے یہ قیام کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں 3 طریقے آتے ہیں۔ ایک طریقہ جو معروف ہے نا، یہ ہمارا جو گھٹ ہے نا، گھٹ کے اوپر آئے اور ایسے ہمارا ہاتھ کلائی کے اوپر ہو، اور ایک طریقہ یہ بھی آتا ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور ایک یہ بھی طریقہ آتا ہے، اگر یہ ہے تو پھر اپنے بازو کو بے شک ایسے پکڑ لیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح دایاں ہاتھ جو ہے نا بائیں ہاتھ پر رکھنے کا حکم بھی آیا ہے، اور یہ کلائی پر رکھنے کا حکم بھی آیا ہے، اور آگے کر کے بھی رکھنے کا حکم آیا ہے، لیکن ہمارا عام معروف طریقہ یہی ہے۔ باب ہے کہ رکھا جائے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال، کہا کانا ناسن، تھے لوگ، یؤمرون، حکم دیے جاتے، ان یضع الرجل الیدہ الیمنی، یہ کہ رکھا جائے، یہ کہ رکھے الرجل، آدمی، الید یمنی، دایاں ہاتھ، علی ذراعہ الیسری، بائیں ہاتھ کی کلائی پر، یعنی بازو پر۔ یہ طریقہ آ گیا کہ بازو آ گیا نا، یہ کہ رکھے آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ وقال ابو حازم، میرے یہاں 4 پائی گری، اور کہا ابو حازم نے، لا عالم، نہیں میں جانتا، الا ینمی ذالکا، مگر مرفون کا اس حدیث کو بھی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کالا اسماعیل، کہا انہوں نے، یونما کا معنی یہ ہے کہ پہنچائی جاتی ہے یہ حدیث، کیونکہ مرفون کہی جاتی ہے یا پہنچائی جاتی ہے یہ حدیث۔ ولم یقل ینمی، اور نہیں کہا کہ ہم پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں پہنچاتے بلکہ حدیث پہنچائی جاتی ہے، یعنی مرفون کہی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ینمی، بلکہ یونما کہا ہے، یعنی ان یرفع کے مرفون کہی جاتی ہے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ باب الخشوع فی الصلاۃ، باب ہے نماز کے خشوع کے بارے میں، کیونکہ خشوع جس نماز میں ہے، خشوع نماز کی روح ہے، عاجزی، انکساری، خشوع، توجہ، بالکل نماز کی طرف دھیان ہو، نماز کے ترجمے کی طرف دھیان ہو، پتہ ہو کہ میں کس جگہ پہ ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں۔ اگر بالکل ویسے ایک آتن نماز پڑھی جائے تو آتن دعا بھی کی ہوئی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، بلکہ توجہ کے ساتھ میں نہ سمجھ کے کہ کیا مانگ رہی ہوں اللہ سے،
یہ حاضر دل کی اللہ اگر دعا سنتے ہیں نا تو نماز بھی اللہ تعالیٰ حاضر دل کی قبول فرماتے ہیں. جو غیر حاضری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سوچیں کہیں گئی ہوئی ہیں، خیالات کہیں گئے ہوئے ہیں، جب اس طرح ہوتا ہے شیطان کا تبھی داؤ لگتا ہے، پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. تو توجہ کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. خشوع نماز کی روح ہے، جب روح نہیں پھر نماز کا فائدہ کیا. باب الخشوع فی الصلاۃ، باب ہے نماز کے خشوع کے بارے میں. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، حل ترون قبلتی، مجھے تم دیکھتے ہو کہ میں قبلے کی طرف ہوں، ہا ہنا اس جگہ، واللہ اللہ کی قسم، ما یخفی علی رکوعکم، نہیں چھپا ہوا مجھ پر تمہارا رکوع، ولا خشوعکم، اور نہ تمہارا خشوع، وانی لاراکم وراء ظہری یا وراء ظہری، اور بے شک میں ضرور تمہیں دیکھتا ہوں اپنے پچھلے لوگوں کو اپنے آگے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ان کی انکوائری کی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز کے نقائص اور نماز کی کمی کوتاہی سے ان کو آگاہ کیا. تو دیکھو جیسے حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی آیا آپ کے پیچھے، سانس پھولا ہوا تھا، اس نے پھولے ہوئے سانس سے ہی پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، فی مشکات میں حدیث آتی ہے. تو نماز کے بعد آپ نے فرمایا یہ تھوڑے سے بلند کلمے کس نے کہے تھے؟ وہ نہ کچھ ڈر گیا کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ نے اس کو بلایا لیکن وہ نہ آیا. دوبارہ آپ نے آواز دی تو تمام صحابہ خاموش رہے. اور تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اس نے اچھا کام کیا ہے، اس نے غلطی نہیں کی، برا کام نہیں کی، میرے پاس آئے. تب وہ آیا تو آپ نے فرمایا میں نے 30-32 فرشتوں کو دیکھا تیرا یہ کلمہ اٹھا کے اللہ کے پاس لے جانے کے لیے، ہر ایک فرشتہ ایک دوسرے سے جلدی کر رہا تھا. تو اسے بھی ثابت ہوا کہ ہماری نماز میں جو کرامن کاتبین ہے یا ہماری عبادات میں کرامن کاتبین کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جو ان کلمات کو اٹھا کے اللہ کے پاس برکت کے طور پہ لے کے جاتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقریباً ہی آگاہ کر دیا کہ پتہ چلے. اب یہ حدیث آپ نے بیان کی تو ہمیں بھی بعض دفعہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ کلمہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی کلمہ اتنی عاجزی کے ساتھ ہم کہیں، خشوع کے ساتھ کہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پاس اللہ کے پاس لے کے چلیں. تو یہ ہے معاملہ. فرمایا تم مجھے دیکھتے ہو کہ میرا قبلے کی جانب منہ ہے، میں تمہیں بالکل پیچھے سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ ان کی غلطیاں نکالنے کی. اگر میرے بیٹا بعض لوگ یہاں سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان تھے، آپ ہر بات کو جانتے تھے. اگر مستقل یہ آپ کا معمول رہتا تو بتاؤ ذرا، آپ کو پتہ نہ چلتا کہ 17 صحابہ کرام لے کے جا کے انہوں نے شہید کر دینے. یہاں پہاڑی رجی کا واقعہ، وہاں 10 صحابہ کرام شہید کیے گئے تھے. دور نہ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آپ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر کے اندر ہے، کتنی لاڈلی ہیں. اور چھوٹی عمر ہو بیوی کی یا بڑی عمر ہو، خاوند کبھی بھی نہیں کہتا کہ میں اس کو جنگل میں چھوڑ رہا ہوں. تو اگر آپ پیچھے کی بات کو جانتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا یہ صرف ان کی ڈولی اٹھا کے اونٹ پہ رکھے گی، وہ تو یہاں اس میں ہے ہی نہیں. تو ہر وقت نہیں آپ پیچھے کی بات کو جانتے تھے. نہیں بیٹا، وہ نا یہ حدیث جو آتی ہے نا، یہ غزوہ بنو مسلک سے واپسی کی بات ہے، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوا تھا. اور ان کے ہار گم ہونے کے نا 2 واقعات ملتے ہیں حدیث سے. جہاں تیمم کی حدیث ہے وہاں بھی ہار گم ہونے کی بات ہے، اور غالباً اسی سفر سے یا جنگ خیبر کی سفر سے واپسی کا وقت ہے. تو اس طرح جب وہ یہ ہار گم ہوا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے روک لیا ہے لوگوں کو، یہ سیدہ اسماء سے ادھار لے کے جاتی ہیں ہار. تو دیکھو نا، بچپنی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، تو ہار گم ہو گیا، اونٹ بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی بھی نہیں تھا. صحابہ کرام پریشان ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی گود میں سر رکھ کے آپ سو گئے. اور ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے چوکا لگایا اور ڈانٹا، کہا یہ تو نے کیا کیا ہے؟ عصر کی نماز کے لیے سب رکے ہوئے ہیں، یہاں پانی بھی نہیں ہے. تو ہلی نہیں کہ پاک پیغمبر کی آنکھ لگی ہوئی ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اٹھے کہ تیمم کی آیتیں نازل ہو گئیں، لیکن تیمم کر کے نماز پڑھی، جب اونٹ اٹھایا تو ہار نیچے گرا ہوتا، کہیں ہار گرا ہے تو اوپر اونٹ بیٹھ گیا ہے، وہ نیچے چھپ گیا ہے. اور یہ غزوہ بنو مسلک کا واقعہ ہے کہ جب پڑاؤ کیا نا صحابہ کرام نے مدینہ آتے ہوئے غزوہ بنو مسلک سے، تو ان کی بھی ڈولی اتار کے رکھی گئی. اور یہ ان کو تجربہ نہیں تھا کہ آپ نے یہاں تھوڑا سٹے کرنا ہے. دیکھو نا، یہی ہوتی ہیں اپنا زیادہ عمر کے لوگوں کی باتیں کہ پتہ چل جاتا، تجربہ ہوتا ہے. تجربہ نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا، یہ نکل کے نا اپنی ڈولی سے تو واش روم گئی ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ڈولی میں بیٹھ کے تو کوئی ایسا انتظام نہیں تھا نا، تو آخر سفر لمبا تھا. اور وہاں جا کے جب فارغ ہوئی تو دیکھا گلے میں ہار نہیں ہے. پریشان ہو گئی، اس کو ڈھونڈنے لگ گئی ہیں. لیکن جب اس کو ڈھونڈنے لگی ہار، تو آ کے دیکھا جہاں اونٹ چل کے چلا گیا تھا وہیں پڑا ہوا تھا، جہاں اونٹ سے اتری ہے نا وہیں ہار گر گیا ہے. اور کئی مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے گلے میں کچھ
ہاں جی، تب بھی وہاں ہی تھا، لیکن اس وقت تو جب سارا معاملہ تیمم کی آیتیں آ گئی ہیں تو پھر اونٹ اٹھایا تب ہار نیچے نکلا نا۔ ادھر جب وہ قافلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ اس میں نہیں ہے، فرماتی ہیں کہ ہم زیادہ کھانا نہیں کھاتی تھی، ہمارا وزن تھا ہی نہیں، بالکل وزن ہمارا تھا ہی نہیں، تو قافلے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کیونکہ وہ ڈولی اٹھا کے اونٹ پہ رکھتے تھے، جیسے ایک نا کمرہ سا بنا ہوتا نا، اس طرح کی ڈولی آپ نے دیکھی ہوگی نا، تو انہوں نے اٹھا کے رکھا، ان کو احساس ہی نہ ہوا کہ سیدہ عائشہ اس میں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب واپس آ کے دیکھا ادھر ڈھونڈتی رہی ہیں جہاں قضائے حاجت کو پورا کیا، لیکن واپس آ کے دیکھا تو ہار وہاں تھا جہاں اونٹ نے بیٹھ کے پڑاؤ کیا تھا، تو ہار تو مل گیا، لیکن جیسے فرماتے ہیں نا، یعنی صحابہ کرام میں کسی صحابی کا نام آتا ہے کہ دونوں موقعوں پہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت اپنی رحمتیں کرے پاک پیغمبر کی آل پہ، جب بھی ان پر کوئی مصیبت بنی تو امت کے لیے خیر کا سبب بن گئی، کیونکہ اس وقت یہ کہ جب بہتان لگائے تو 80 کوڑے بہتان لگانے والوں کو ہوئے، اور منافقوں کی اور مومنوں کی اچھی طرح واضح پہچان ہو گئی کہ یہ منافق ہیں، یہ مومن ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ جانو بلکہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہے، جو ان کو شان یہ رکوع نازل ہونے کے بعد ملی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے بارے میں قرآن نازل ہو گیا، تو پہلے اتنا مقام تو نہیں تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ ہار گم ہوا تو تیمم کی آسانی آ گئی، اور میں رحم کرے اللہ تعالیٰ علیہ محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ان پر کوئی مصیبت بنتی ہے نا تو قوم کے لیے امت کے لیے ایک بہتری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہار کے گم ہونے کے واقعات دو ملتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار، حدیث سمجھ آ گئی نا کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں قبلے کی جانب ہوں، اللہ کی قسم نہیں چھپا ہوا مجھ پر رکوع تمہارا اور خشوع تمہارا، اور بے شک میں ضرور دیکھتا ہوں تم کو اپنے پچھلے والوں کو اپنے آگے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبۃ قال سمعت قتادہ عن انس بن مالک عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کالا کا اقیموا الرکوع، پورا کیا کرو رکوع کو، والسجود، اور سجدے کو، کیونکہ نماز کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مسیح الصلاۃ سے نماز جو مشہور ہے کہ وہ کالی کے ساتھ صحابی ہے، غالباً اس باب میں آئے گی، تو اس نے کالی کالی وضو کیا تو اس طرح نماز پڑھی، تو آپ کو سلام کر کے جانے لگا، آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ وضو کر، دوبارہ نماز پڑھ، اس نے پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، اس طرح 3 مرتبہ ہوا، تو تیسری مرتبہ بھی کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر وضو کر، پھر نماز پڑھ، پھر اس نے کہا سونے نبی جی مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دو، پھر آپ نے اس کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا اور نماز کا، اور جس کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، سب سے پہلے رکوع میں دیکھیں کہ کم از کم ہمیں 7-8 مرتبہ تو رکوع کی دعا پڑھنی چاہیے نا، سبحان ربی العظیم یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کالی کالی بات کریں، کہتا آہستہ کرو مجھے تیری بات کی سمجھ ہی نہیں آئی، تو اگر نماز ہم اس طرح کالی کالی پڑھیں گے تو جانتی ہو نماز اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے، آپ نے فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے، اللہ کے رسول جی کبھی کسی نے نماز میں چوری کی ہے، فرمایا اس کا رکوع ہی پورا نہیں ہے، سجدہ ہی اس کا ٹھیک نہیں ہے، کالی کالی سمع اللہ لمن حمدہ، حالانکہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اتنا کہہ کے پھر ہاتھ نیچے کرنے چاہیے، یہ ایسے کر کے مکھیاں اڑالتے ہیں، اور لوگ بھی کہتے ہیں یہ وہابی مکھیاں اڑاتے ہیں، مکھیاں اڑانی نہیں چاہیے، جس طرح میرے ہاتھ کو دیکھ رہی ہیں نا آپ کہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اتنا کہہ کے پھر رکوع جانا چاہیے، اور رکوع میں سب سے پہلی بات کہ رکوع میں پشت سیدھی ہونی چاہیے، ہماری کمر سیدھی ہونی چاہیے، میں نے اکثر اوقات عورتوں کو دیکھا ان کا رکوع ٹھیک نہیں ہوتا، سار اور پشت برابر نہیں ہوتی، اتنی کمر سیدھی ہونی چاہیے، میں اگر کہو تو میں سبق کے بعد آپ کو رکوع کر کے دکھاؤں گی، آپ میرا رکوع دیکھیں، میں بھی کئی مرتبہ کہتی ہوں بچوں دیکھو میرا رکوع ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دکھائیں، رکوع میں ہماری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس طرح بڑے آرام اور پیار کے ساتھ سجدے میں جائیں، کوئی بھی ہمارا نماز کا رکن ہے نا، جب اس میں ہمارے اعضاء ٹک جائیں، رکوع ہے یا قومہ ہے یا جلسہ ہے یا سجدہ ہے یا قیام ہے، جب بالکل سیٹ ہو جائیں ٹک جائیں پھر ہم نے نماز پڑھنی شروع کرنی ہے، لیکن ہمیں کسی کام میں اتنی کالی نہیں، باقی کام تو ہم بہت تسلی کے ساتھ کرتے ہیں، بڑے کرینے اور سلیقے کے ساتھ کرتی ہیں، بنا سب کہتی کپڑا سینا ہوتا ہے نا، اس کو کہیں پریس کیا جاتا، کہیں اس کو سیدھا کیا جاتا، اپنے آپ کو پریس نہیں کرتی، اس لیے میں نے اکثر اوقات مذاق سے کہہ دیتی ہوں، بے شک میری بات اتنی اچھی نہیں لگتی آج کل، کہتے ہیں کپڑے استری کر کے کیوں نہیں پہنتی، میں کہتی دل استری ہونا چاہیے، دل کی سلوٹیں نکل جائیں، دل ہمارا صاف ستھرا ہو، کپڑے نہیں استری کیے تو کیا ہوا، دھلے ہوئے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ کہ باقی سارے کام بڑے ہم طریقے سلیقے کے ساتھ کرتے
کرتی ہیں بڑے صاف ستھرے طریقے سے، بڑا ٹائم لگا کے اچھے طریقے سے کرتی ہیں، آج جا کے جو نماز جس کا پہلا سوال اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے وہ ہماری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں فلانا نماز بھی پڑھتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے، سلام پھر سارے کام کرنے شروع کر دیے، یعنی سمجھو کہ شیطانی۔ میں کہتی ہوں اس نے نماز نہیں ٹھیک پڑھی، اگر اس نے نماز ٹھیک پڑھی تو اللہ کا قرآن سچا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر سے دوائی لاؤ، میں تو کہتی ہوں یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ ضرور شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس سے دوائی لو شفا مل جاتی ہے، یہ شرک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی دوائی میں شفا ہے، کہنا اللہ شفا ڈالتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر سے دوائی لائیں تو اس کے ساتھ ہمیں پرہیز کرنے پڑتے ہیں۔ طریقہ دیکھو میری میڈیسن ہے نا، کوئی میں نے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانی ہے، کوئی میں نے کھانا کھا کے آدھا گھنٹہ بعد کھانی ہے، کوئی میں نے سوتے وقت کھانی ہے، اسی روٹین سے دوائی کھائیے تو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ جب میرا طریقہ بدلا، پرہیز نہیں ہوا، دوائی کے کھانے کا طریقہ میں نے صحیح نہیں استعمال کیا، مجھے اس دوائی کا فائدہ بالکل نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ دوائی کا طریقہ صحیح استعمال کیا ہے تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ اب پہلے سے طبیعت بہتر ہے۔ ہر چیز کا طریقہ کا پتہ ہونا چاہیے، ہر چیز کا طریقہ الگ الگ ہے، تو نماز کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھو۔ اور آپ کے صحابہ کرام، آپ ان کی نماز کے نقائص نکالا کرتے تھے، نماز شروع صف میں گھوم کے دیکھتے تھے کہ پاؤں سے پاؤں ملا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملا ہے، کندھے سے کندھا ملا، کیا کنڈیشن ہے صحابہ کرام کی۔ دیکھو نا، اگر کوئی قد کا لمبا ہے تو اوپر ہے، تو اس کے پاؤں لمبے تو بھی اوپر، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہم لوگوں نے، اتنی سیدھی ہماری صف ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ نقائص جو ہے نا، ہماری نماز جب درست نہیں ہوگی، نقص ہے نماز میں، ہم نماز کے چور ہیں، ہمیں نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ آج تو طریقہ سیکھنا بڑا آسان ہے، موبائل پہ کئی گروپ ایسے ہیں جو کہ پریکٹیکل کر کے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس طرح تحیات بیٹھتے ہیں، اس طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ اگر ہماری نماز ٹھیک ہے، ہمارا تقوی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ برائی نہیں کر سکتا، بے حیائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی نماز ٹھیک ہے۔ جب نماز ٹھیک نہیں ہے پھر سارا کچھ ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہونا ہے۔ اگر نماز مکمل طور پہ سنت کے مطابق ٹائم پر ٹھیک پڑھی گئی، دکھلاوا نہیں ہے، منافقانہ چال نہیں ہے، محبت کے ساتھ پڑھے گی، پیار سے پڑھے گی تو اللہ قبول فرمائے گا۔ اگر نماز میں یہ ساری کوتاہیاں ہیں، میں نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، دیکھو اس کے نامہ اعمال میں کوئی نفل ہیں، اگر نفل ہوں گے تو فرضوں کی جگہ ڈال کے اللہ پوری کر لے گا، اگر نفل کبھی پڑھے ہی نہیں، میں کہتی لوگوں نے سنتے چھوڑی ہوئی ہیں، صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، کہتے کیا کرے ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ نماز کیسی جس کی سنتے نہیں، جن سنتوں کو سنتے موقدہ کہا گیا ہے۔ یہ دن میں 12 سنتے فرمایا، جو 12 سنتے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ جب یہ سنتے نہیں پڑھی گئیں، اور وضو کے نفل کس نے پڑھنے، ضحیٰ کے نفل کس نے پڑھنے، یہ نفلوں کو جب چھوڑا تو کیا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ قومہ ٹھیک ہے، خیالات کدھر، اس کی نماز ٹھیک نہیں، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ وہاں کسی کی سفارش قبول نہیں کریں گے۔ اگر سفارشیں چلتی ہوتی تو پھر تو معاملہ نہیں سیدھا ہونا تھا نا۔ تو جن لوگوں کی نماز درست ہے ان کو جنت ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالا آپ نے فرمایا حکیم و رکوع، پورا کرو رکوع کو، والسجود، اور سجدے کو، فواللہ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، انی لا اراکم من بعدی، بے شک میں ضرور دیکھتا ہوں تم کو، بعدی اپنے پیچھے سے، وربما، اور بعض اوقات آپ نے یہ فرمایا من بعدی ظہری، میں تم کو من بعد ظہری، ظہری نہیں سوری، من بعد ظہری، میں تم کو اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اذا رکعتم، جب تم رکوع کرتے ہو، وسجدتم، اور جب تم سجدہ کرتے ہو۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی غلطیاں نکال لی تو پتہ چلا غلطیاں کیا چیز ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نماز سے فارغ ہوئے فرمایا اپنے صحابہ کرام سے، تم میں سے کچھ لوگوں کا وضو ٹھیک نہیں ہے، اگر وضو ٹھیک ہوتا، مجھے نماز میں خلجان آ رہا ہے، مجھے قرات میں ملیکھے پڑھ رہے ہیں، تم میں سے کسی کا وضو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، چوکنا ہو گئے کہ ہم نے وضو ٹھیک نہیں کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ امام کی قرات میں خلل پڑتا ہے، اگر مقتدیوں کا وضو ٹھیک نہیں تو کیا خیال ہے اس استاد کے تقوی پہ فرق نہیں پڑتا، جس کے طالب علم ٹھیک نہیں ہے تو فرق پڑتا ہے، کیونکہ تمام طالبات جو ہیں ان سے کہا جاتا ہے بیٹا جی جب کلاس میں آنا باوضو ہو کے آؤ، اللہ کی رضا کے لیے آؤ، کیونکہ جس طرح کے
بچوں کی جہالت کا اثر ماں باپ پہ ہے، اس طرح ہماری کلاس کی جہالت کا اثر استاد پہ ہوتا ہے، ہمیں اس پہ بھی غور کرنا۔ تو آپ نے اپنے مقتدیوں کی اصلاح فرمائی، اور آپ نے ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ تم میرے ساتھ ساتھ قرات کرتے ہو، کیونکہ جب امام نماز پڑھاتا ہے نا سری یا جہری، سورۃ فاتحہ ہم نے ضرور پڑھنی ہے۔ اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہم نے امام کے پیچھے، ہماری نماز نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ صحابہ نے آپ کے پیچھے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جیسے قیام اللیل کے نفل ہی آپ گن لو، یا اس کے علاوہ مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، 3 نمازوں میں جہری قرات کی جاتی ہے۔ اور صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ساتھ قرات کی تھی، تو آپ نے فرمایا قرات کو چپ کر کے سنو، مگر سورۃ فاتحہ وہ تم نے میرے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن منہ میں پڑھنی ہے، آہستہ پڑھنی ہے، نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں کہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ میں سورۃ اخلاص کو نہیں چھوڑتی، بے شک امام کے پیچھے ہمیں جمعہ پڑھنے کا موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہر جمعے، تو جو ہے نا سورۃ اخلاص وہ نہیں چھوڑنی۔ اور جب ہم اکیلی نماز پڑھتی ہیں تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جس کی محبت سورۃ اخلاص کے ساتھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اور ہمیں تو یہ چھوڑنی وارہ ہی نہیں کھاتی۔ مثال ہے کہ آپ نے کچھ بھی قرات نہیں کرنی، وضو کے 2 نفل پڑھنے ہیں نا، تو سورۃ اخلاص تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور ساتھ سورۃ فلق بھی پڑھ لیا کرو، اس میں بھی درجہ بڑا زیادہ ہے، سورۃ فلق کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال سورۃ اخلاص جو ہے نا یہ آپ امام کے پیچھے پڑھ لیا کریں، بے شک رمضان کے قیام اللیل کے نفل مسجد میں ہیں، یا ہمارے جامعہ کے اندر بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، یا جمعے کی نماز آپ پڑھتی ہیں یا آپ کی امیاں پڑھتی ہیں، تو ان کو کہا کرو کہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرے امام کے پیچھے، باقی جو صورتیں پڑھتا وہ ہم نے چپ کر کے سننی ہوتی ہیں۔ بابو ما یقرأ بعد تکبیری، باب ہے کیا پڑھا جائے تکبیر کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھا جائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جی آپ تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو دیکھو نا صحابہ کرام نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے تحقیق کی، تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ثنا کی دعائیں پڑھتا ہوں، حدیث میں ساری آ گئی ہیں، کیونکہ آپ نے چپ کر کے پڑھی تبھی تو انہوں نے پوچھا، اگر اونچی پڑھتے تو پتہ چل جاتا کہ آپ نے یہ دعائیں پڑھی، پھر آپ نے ثنا کی دعائیں سکھائی ہیں اپنے صحابہ کرام کو۔ باب ہے کیا پڑھا جائے تکبیر تحریمہ کے بعد، تحریمہ کیوں کہتے ہیں کہ ہر بول چال ہر کام حرام ہو جاتا ہے اور ہم نماز میں ہوتی ہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی نماز شروع کرنے والی تکبیر۔ باب ہے کیا پڑھا جائے تکبیر تحریمہ کے بعد، حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس ان النبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابا بکر اور ابو بکر صدیق و عمر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوا یفتتحون تھے وہ شروع کرتے ہیں صلاۃ نماز کو الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی ثنا جو تھے نا وہ منہ میں پڑھتے، اور یہ سورۃ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا یہ ضرور پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اگر امام اس کو منہ میں پڑھ لے یا اونچی پڑھ لے تو دونوں طرح ہی روایتیں ملتی ہیں، لیکن یہ سورۃ پھر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا عمارۃ بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعۃ قال حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال کہا کان رسول اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین تکبیر، چپ رہتے تکبیر تحریمہ کے بعد، و بین القراءۃ اور قرات کے درمیان، اس کاتن یعنی کچھ وقت آپ نہ چپ رہتے یعنی خاموش رہتے۔ کالا کہا اس سے بہو میرا خیال ہے کہ ہنیہ تھا، یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا وقت خاموش رہتے ہیں، فقلت بس میں نے کہا بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسکاتو کا بین تکبیری و بین القراءۃ، آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں درمیان تکبیر تحریمہ کے اور درمیان قرات کے، ما تقولو آپ کیا کہتے ہیں؟ کالا تو آپ نے فرمایا اقولو میں کہتا ہوں، یہاں سے دعا اللہم سے شروع ہوتی ہے، کالا آپ نے فرمایا اقولو میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ دوریاں ڈال دے درمیان میرے اور درمیان میرے گناہوں کے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح دوریاں ہیں درمیان مشرق اور مغرب کے، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ صاف کر دے یعنی چمکا دے مجھے گناہوں سے، یا صاف کر دے میرے گناہوں کو، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح کہ صاف کیا جاتا ہے کپڑے کی میل کچیل کو، یا دھو دیا جاتا ہے کپڑے کو سفید کر کے اس کی میل کچیل سے، اللہم اغسل خطایا، اے اللہ دھو دے میرے گناہوں کو بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ۔ یہ دعا جو ہے نا یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی بھی ہے،
لیکن جو سبحانک اللہم و بحمدک یہ سارا پڑھنا ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن اس کا ضعف اس لیے دور ہو جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں یہ دعا سکھایا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو عمر فاروق کے سکھانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بے شک اس کے سند میں ضعف ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ عمر فاروق تو ایسے نہیں تھے، ان کی تو بڑی شان تھی علم کے اندر کہ وہ دعا سکھاتے جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو درجہ بخاری مسلم کا اس حدیث کو مل گیا، یہ تو ہمیں لازمی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری دعا میری کتاب میں ثنا کی لکھی ہوئی ہے جو صرف مسلم میں ملتی ہے، میں تو وہ بھی پڑھتی ہوں، اس کا بڑا ہی اچھا معنی ہے۔ تو میں تو بچیوں کو پابندی سے کہتی ہوں بیٹا یہ بھی دعا یاد کر کے ثنا میں پڑھی جائے، اور جب یہ دعا پڑھ رہی ہے نا تب ہمیں توجہ ہو کہ یا اللہ میرے گناہ مجھ سے اتنی دور ہو جائیں جتنا مشرق سے مغرب دور ہے۔ لیکن جس طرح کپڑے کو مل مل کے اس کی میل کچیل اتاری جاتی ہے، اور یہاں بھی میں بچپن کے اندر جب میں نے حدیث پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا، پتہ نہیں میرا خیال صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ پانی کے ساتھ دھویا جائے، پھر برف کے ساتھ، پھر اولوں کے ساتھ، کیونکہ جب کپڑے کو چگم لگ جاتی ہے نا ہم اس کے اوپر برف مالتے ہیں۔ بعض داغ ایسے ہوتے ہیں کہ برف ملنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کے داغ ہمارے نامہ اعمال میں بڑے گہرے ہوں، جس کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ اللہ برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ میرے گناہوں کو مل مل کے دھو دے۔ جس طرح ہمارے عام کپڑوں کی میل کچیل اتارنے کے لیے کئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، کبھی بلیچر ڈالا جاتا ہے، کبھی اس کے علاوہ رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے، کبھی کچھ کیا جاتا ہے، کہتی ہیں اس کا نا جو اس کے داغ ہیں اتر جائیں، کئی چیزوں کو لیمو لگا کے ہم صاف کرتے ہیں۔ بس بچپن میں میرے دل میں خیال آیا کرتے تھے، میں نے پہلے ہی کہا کہ پتہ نہیں یہ خیال صحیح ہے یا کہ نہیں، اور میں نے کہا نا برف کے ساتھ یہ چگم کا داغ اترتا ہے، تو اس طرح ہمارے گناہ زیادہ داغ دبے والے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ صاف کر دے۔ لیکن بڑی توجہ کے ساتھ یہ ساری دعائیں پڑھنی چاہیے، ہمارا دھیان ادھر ہو، جتنا ہمارا دھیان نماز کی طرف ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے سبق کے شروع میں کہا تھا کہ بے توجہ جب انسان دعا کرتا ہے نا اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے، غافل بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہمیں غفلت کے ساتھ نہیں نماز پڑھنی، اللہ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ باب ہے کیونکہ جب اس کا نام نہیں تو اس باب کا نا مضمون پچھلے ہی مضمون سے ملتا ہے۔ حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکہ ان اسماء بنت ابی بکر ان نبی بشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نماز پڑھائی اپنے صلاۃ الکسوف نماز کسوف کی۔ کسوف کی نماز سورج کے گرہن کو کہا جاتا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے چاند کے گرہن کو بھی کسوف کہا ہے اور سورج کے گرہن کو بھی خسوف کہا ہے۔ تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں نماز کسوف یا نماز خسوف، لیکن یہ جو نماز ہے یہ سورج کو گرہن لگا تھا جس دن آپ کا بیٹا فوت ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی